السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل نالج آف اسلام۔ آج کا ہمارا موضوع حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔ تو اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ بنت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھی زوجہ محترمہ ہیں۔ آپ کا نام حفصہ ہے۔ والد محترم کا نام حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب یہ ہے: حفصہ بنت عمر بن خطاب بن نوفل بن عبد العزان۔ والدہ کا نام زینب بنت مظعون تھا، جو مشہور صحابی حضرت عثمان بن مظعون کی بہن تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حقیقی بہن تھیں اور عبداللہ رضی اللہ عنہ سے بڑی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال ہوئی تو سیلابوں کی وجہ سے بیت اللہ کی عمارت کو سخت نقصان پہنچا۔ قریش نے فیصلہ کیا کہ بیت اللہ کی عمارت کو ازسر نو تعمیر کیا جائے اور سیلابوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اس کی کرسی بلند کر دی جائے۔ چنانچہ قریش نے پرانی عمارت گرا دی اور گرا کر اس کو ازسر نو تعمیر شروع کر دی۔ جب دیواریں چند فٹ بلند ہو گئیں تو حجر اسود کے نصب کرنے کا مرحلہ پیش آیا۔ ہر قبیلے کی خواہش تھی کہ حجر اسود کو نصب کرنے کی سعادت اس کو حاصل ہو، لیکن ایسا ہونا ممکن نہ تھا۔ چنانچہ قبائل کا آپس میں جھگڑا شروع ہو گیا اور 5 دن تک بیت اللہ کی تعمیر نہ ہو سکی۔ آخر 5واں دن ابو امیہ بن مغیرہ نے، جو قریش میں سب سے معزز آدمی تھا، تجویز دی کہ کل مسجد حرام کے باب بنو شیبہ سے جو شخص سب سے پہلے داخل ہوا اسے حکم تسلیم کیا جائے۔ لوگوں نے اس تجویز کا خیر مقدم کیا۔ چنانچہ باب شیبہ سے جو شخصیت سب سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہوئی وہ سرور کائنات خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر یہ نعرے بلند ہوئے: امین تشریف لے آئے ہیں، ہم ان کے فیصلے کو تسلیم کریں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صورتحال کا جائزہ لے کر ایک چادر بچھائی، اس کے وقت میں حجر اسود کو رکھا، پھر تمام قبائل کے سرداروں کو ہدایت کی کہ وہ چادر کے چاروں کونوں کو تھام کر اونچا کریں۔ جب حجر اسود اپنے مقام کے قریب پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کر اس کے مقام پر نصب کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تدبیر سے حجر اسود کا مسئلہ خیر و بخوبی حل ہو گیا۔ جس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو نصب کرنے کا فیصلہ کیا، اس روز حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی۔ حجر اسود کا واقعہ: حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ جوان ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کا نکاح حضرت انیس بن حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ حضرت انیس رضی اللہ عنہ سابقون اولون میں سے تھے۔ جب کفار مکہ نے مسلمانوں کو زیادہ تنگ کرنا شروع کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حبشہ ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ حضرت انیس رضی اللہ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حبشہ ہجرت فرمائی۔ حبشہ سے مکہ واپس آئے تو مدینہ منورہ ہجرت کی۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا، اس میں حضرت انیس رضی اللہ عنہ نے شرکت کی اور بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے زخمی بھی ہوئے، لیکن وہ زخم بعد میں متحمل ہوئے۔ 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا، اس میں حضرت انیس رضی اللہ عنہ نے شرکت کی اور اپنی بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے شدید زخمی ہوئے، اور کچھ دن بعد آپ نے مدینہ منورہ میں رحلت فرمائی۔ حضرت انیس رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ بیوہ ہو گئیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اپنے لخت جگر کے مستقبل کی فکر دامن گیر ہوئی۔ آپ نے اپنی صاحبزادی کے لیے کفوں میں رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ملے اور فرمایا: اگر آپ پسند کریں تو میں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کی شادی آپ سے کر دوں۔ انہوں نے کہا کہ میں اس معاملے پر غور کروں گا۔
چنانچہ چند دنوں کے بعد آپ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے جواب دیا کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میں فی الحال شادی نہ کروں۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملے اور ان سے کہا اگر آپ پسند کریں تو میں آپ کی شادی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے کر دوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کا کوئی جواب نہ دیا بلکہ خاموش رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس رویے سے مجھے اس سے بھی زیادہ رنج پہنچا جتنا مجھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے رویے سے پہنچا تھا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پورا واقعہ سنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفصہ رضی اللہ عنہ کی شادی اس شخص سے ہوگی جو عثمان رضی اللہ عنہ سے بہتر ہے، اور عثمان رضی اللہ عنہ کا نکاح اس سے ہوگا جو حفصہ رضی اللہ عنہ سے بہتر ہے۔ بعد ازاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہ بیاہ دی۔ تب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مل کر فرمایا تم اس بات کا میری طرف سے رنج نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا ذکر مجھ سے فرما چکے تھے اور میں اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ راز ظاہر نہ کر سکتا تھا۔ ہاں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح نہ کرتے تو میں ضرور کر لیتا۔ نکاح کے بعد حضرت حفصہ بنت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں رہنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی معاشرتی زندگی نہایت ہی اچھی تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے مزاج میں ذرا سی تیزی تھی۔ آخر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھی۔ طبیعت اور مزاج میں اسی تیزی کی وجہ سے احادیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع فرما لیا۔ طبرانی میں حدیث سے مرفوع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دی تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے دونوں ماموں قدامہ بن مفعون اور عثمان بن مفعون رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے، دیکھا کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ رو رہی ہیں اور اپنے دونوں ماموں کو فرمایا خدا کی قسم مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عیب کی وجہ سے طلاق نہیں دی، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا میرے پاس جبرائیل تشریف لائے ہیں اور انہوں نے مجھے کہا کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کی طلاق سے رجوع فرما لیں کیونکہ وہ بہت زیادہ روزے رکھنے والی اور بہت زیادہ نمازیں پڑھنے والی اور پرہیزگار ہیں اور جنت میں بھی آپ کی بیوی ہوں گی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو اخلاق و عادات کے لحاظ سے بہت اعلیٰ اور عرفہ تھیں۔ روایات میں ان کے بارے میں آیا ہے قصائم النہار اور دائم القلیل ہیں۔ دین میں ان کے تفکار کے بارے میں مولانا حکیم محمود احمد ظفر لکھتے ہیں کہ دین میں تفقہ کا بھی ایک خاص ملکہ حاصل تھا، مختلف آیات سے مختلف نکات نکالنے میں ان کو خاص ملکہ حاصل تھا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ اصحاب بدر اور اصحاب حدیبیہ جہنم میں داخل نہیں ہوں گے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کا ارشاد ہے کہ تم میں سے ہر ایک جہنم میں وارد ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے جواب میں فرمایا ہاں لیکن یہ بھی تو ہے، پھر ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میزانوں پر گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا فانی سے رخلت فرما گئے تو اس وقت حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کی عمر 29 سال تھی۔ وقت گزرتا گیا، جب حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال سے تجاوز کر گئی تو وہ کمزور اور بیمار رہنے لگی۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اب اس دنیا فانی سے کوچ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے اپنے بھائی حضرت عبداللہ بن مفعون کو بلایا، وہ آئے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے اپنے والد محترم کے ارشاد کے مطابق وصیت کی کہ جو مال و جائیداد ہے اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دینا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے شعبان 45 ہجری میں مدینہ منورہ میں انتقال کیا۔
حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا اور مروان بن الحکم مدینہ کے گورنر تھے۔ انہوں نے ہی نماز جنازہ پڑھائی اور میت کو کندھا بھی دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ اور ان کے صاحبزادوں نے آپ کو قبر میں اتارا اور آپ جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ بعض مورخین کے نزدیک حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ کا مزار شام کے قدیم شہر دمشق میں ہے۔ قبرستان بابو صغیر میں واقع ہے۔ حضرت حفصہ سے مرویات کی تعداد 60 ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حفصہ، ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور مجھے بتایا کہ بے شک حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ بہت زیادہ روزے دار اور قیام کرنے والی ہیں، وہ جنت میں بھی آپ کی اہلیہ ہیں۔